الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، میرے نوجوان ساتھیوں، کل آپ حضرات کے سامنے سورہ ناس کی تفسیر آئی، جس میں آپ نے سنا کہ شیطان کے وساوس کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں کسی بھی انسان کے لیے. اس کی دنیا اور آخرت کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے شیطان کے وساوس کافی ہے اور بہت خطرناک ہے. کل آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو سمجھ لیا، لیکن چونکہ کل وعدہ تھا کہ کچھ باتیں باقی ہے تو وہ انشاءاللہ آج بیان کی جائے گی. شیطان کے وساوس اتنے خطرناک ہے، اس کو میں آپ کو ایک حدیث سے سمجھاؤں. صحیحین میں ایک حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف فرما رہے تھے، مسجد میں معتکف تھے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی زیارت کے لیے مسجد میں آئی. اس زمانے میں مسجد میں عورتوں کی آمد و رفت ہوتی تھی، تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی کی زیارت کے لیے مسجد میں تشریف لائی. جب اللہ کے نبی واپس ہوئے تو واپسی کے وقت حضرت صفیہ کے ساتھ ہو لیے. ایک گلی سے گزر ہوا تو سامنے سے دو انصاری صحابی آ رہے تھے. جب اللہ کے نبی نے دو انصاری صحابی کو دیکھا تو ان کو کہا کہ ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، اور پھر یہ فرمایا کہ یہ جو عورت ہے نا وہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو ان دو صحابیوں نے پوچھا، اللہ کے نبی سے مؤدبانہ انداز میں درخواست کیا کہ اللہ کے نبی کیا آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ہم نے کوئی بدگمانی کی ہوگی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک، کیونکہ شیطان یہ انسان کے خون کے ساتھ ساتھ انسان کے رگوں میں اور نسوں میں اثر انداز ہوتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے. مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں شیطان نے آپ کے دلوں میں بھی یہ وسوسہ ڈالا ہوگا، یہ خیال ڈالا ہوگا. اس لیے میں نے صفائی دے دی، میں نے وضاحت کر دی کہ یہ جو خاتون آپ دیکھ رہے ہو، یہ جو عورت آپ دیکھ رہے ہو، یہ کوئی غیر محرم نہیں ہے، یہ میری اہلیہ ہے، یہ ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. میرے بھائیوں، بدگمانی بڑا گناہ ہے. بدگمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ. جیسے انسان گناہوں سے بچتا ہے نا، اس طرح انسان اپنے آپ کو بدگمانی سے بھی بچاوے اور کسی دوسرے مسلمان بھائی کو اپنے بارے میں بدگمانی کا موقع نہ دے. بدگمانی یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اگر کوئی ایسا موقع پیدا ہو گیا کہ آپ کے تعلق سے کوئی بدظن ہو گیا ہے، بدگمان ہو گیا ہے، تو آپ پہلی فرصت میں جا کر اس کی ذہن سازی کریں اور اپنے اوپر جو تہمت لگی ہے اس کو دور کریں کہ بھائی معاملہ ایسا نہیں ہے، ویسا معاملہ ہے.
ورنہ یہ بدگمانی انسان کو کہاں سے کہاں تک لے جاتی ہے۔ خیر یہ ضمن میں بات آ گئی۔ اس حدیث سے اصل جو چیز بیان کرنی ہے کہ وسوسہ شیطان کا یہ کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابیوں سے کہہ رہے ہیں کہ بے شک ہاں شیطان یہ انسانوں کے خون کے ساتھ ساتھ ان کی نسوں اور ان کے نسوں کے اندر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اس لیے مجھے یہ خیال پیدا ہوا کہ کہیں شیطان نے آپ پر بھی حملہ نہ کر دیا ہو اور آپ کے دل کے اندر یہ بدگمانی پیدا نہ کر دی ہو کہ اللہ کے نبی نعوذ باللہ کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں۔ اس لیے مجھے صفائی پیش کرنی پڑی، مجھے وضاحت دینی پڑی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کا جو وسوسہ ہے یہ کسی بھی انسان کے لیے بڑا مہلک ہے، دین کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ لہذا اس سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اس سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی امان میں دے دو، اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو پیش کر دو۔ خیر ایک بات آپ سے بیان کر دوں، کل آپ کے سامنے چونکہ سورہ فلق کی تفسیر کرنی ہے اور سورہ ناس، یہ دونوں ان دونوں کے اندر اللہ کی پناہ کا ذکر ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ سورہ فلق کے اندر بھی اللہ کی پناہ میں آنے کو بیان کیا گیا ہے اور کسی چیز سے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے، اور سورہ ناس کے اندر بھی پناہ مانگی گئی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ فلق کے اندر رب کی ایک صفت کو ذکر کیا ہے، رب الفلق، اور سورہ ناس کے اندر تو اللہ نے تین اور بہت ساری صفات کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ یہ رب ہیں اور اللہ بادشاہ ہیں اور اللہ معبود ہے، میں ان کی پناہ میں آتا ہوں۔ اور سورہ فلق کے اندر تو بہت ساری چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے، اور سورہ ناس کے اندر صرف ایک چیز سے پناہ مانگی گئی ہے، وہ شیطان کے وساوس۔ آخر ایسا فرق کیوں ہے؟ یہ اہمیت بتانے کے لیے ہے کہ شیطان کا وسوسہ اتنا خطرناک ہے کہ اس کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے پوری سورت کے اندر ایک ہی وسوسے کو اور ایک ہی خرابی کو بیان کیا ہے، ایک ہی شر کو بیان کیا ہے، اور سورہ فلق کے اندر اللہ نے بہت ساری چیزوں سے پناہ مانگنے کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ سورہ فلق کے اندر جن مصائب اور جن آفتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ دنیاوی اور جسمانی آفتیں ہیں۔ آدمی کے لیے، انسان کے لیے وہ اتنی ڈینجر نہیں ہے، لیکن سورہ ناس کے اندر جس آفت کا اور جس مصیبت کا تذکرہ ہے وہ ایک انسان کے لیے بڑی ڈینجر ہے۔ اور دنیاوی آفات اور جسمانی مصیبتوں کا علاج تو مادی چیزوں کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ دنیا کے اندر انسان کچھ ایسی تدبیریں اپناوے، مادی تدبیریں اور حیلے اختیار کر کے دنیا کی مصیبتوں کو دور کر سکتا ہے۔ جیسے مثلا کسی کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو میڈیکل سے ایک گولی خرید لی، ایک کیپسول خرید لی، کھا لی، اس کا پیٹ کا درد ختم ہو گیا، تو یہ مادی چیز کے ذریعے ختم ہو سکتا ہے۔ کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا، کسی کا پیر ٹوٹ گیا، یا زیادہ سے زیادہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو وہ ڈاکٹر کے پاس جا کر ہسپتال میں داخل ہو کر وہ اپنا علاج و معالجہ کرا کر مادی تدبیر اختیار کر کے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے، اپنی مصیبت سے چھٹکارا پا سکتا ہے، اللہ شفا دے تو۔ لیکن یہ شیطان کا وسوسہ یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے اس کا علاج کرنا۔ مادی چیزوں کے ذریعے سے انسان اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا ہے کہ کوئی میڈیکل میں جا کر یہ کہے کہ کوئی ایسی گولی دو نا، کوئی ایسی کیپسول دو نا کہ جسے میں کھاؤں تو مجھے میرے دل کے اندر شیطانی خیالات نہ آوے۔ کوئی کسی ڈاکٹر کے پاس جا کر، کوئی ہسپتال میں جا کر یہ کہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ تو بڑے ماہر طبیب ہیں، ماہر ڈاکٹر ہیں، آپ کے پاس کوئی ایسا علاج ہے یا کوئی ایسا نسخہ ہے کہ جس پر میں عمل کروں اور میں شیطانی خیالات سے اور شیطانی وساوس سے اپنے آپ کو بچاؤں؟ یہ شیطانی خیالات مجھے جینے نہیں دیتے ہیں، مجھے بہت ساری اللہ کی نافرمانیاں کرا دیتے ہیں، گناہ کرا دیتے ہیں۔ آخر ڈاکٹر صاحب کوئی ایسا نسخہ ہو تو بتاؤ نا۔ میرے بھائیو، دنیا کا کوئی ڈاکٹر چاہے کتنی ہی بڑی ڈگری کا مالک ہو،
وہ شیطان کے وساوس کا علاج نہیں بتا سکتا. شیطان کے وساوس کے دور کرنے کا ایک ہی علاج ہے جو سورہ ناس کے اندر بیان کیا گیا کہ اللہ کی ان صفات کا تذکرہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو اور اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دو ان مردود شیطان کے وساوس سے. یہی اس کا حل ہے. اور اپنی زبان کو ذکر خدا سے تر رکھو، اس لیے کہ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے تو شیطان بھاگتا ہے، اور ذکر کرنا بند کر دیتا ہے تو پھر شیطان کو موقع ہاتھ لگ جاتا ہے. پھر انسان کو برباد کرنے پہ وہ تل جاتا ہے کہ کیسے اس کی دنیا ہلاک ہو جاوے، کیسے اس کی آخرت برباد ہو جاوے. آپ کے سامنے بڑے اچھے انداز سے مثالوں کے ذریعے سے یہ بات آ گئی کہ شیطان کا وسوسہ یہ کتنا خطرناک ہے. اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرماوے، ہم سب کو اس سے امان میں رکھے، ہم کو محفوظ رکھے. اب آپ کے سامنے ایک اور بات بیان کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ سے چونکہ قرآن کریم کا آغاز ہوتا ہے اور سورہ ناس پر قرآن ختم ہوتا ہے، ہم نے سورہ ناس کی تفسیر تقریباً مکمل کر لی، تو ضروری ہو جاتا ہے کہ بھی قرآن کے آغاز اور قرآن کے ختم کا کیا ربط ہے، اس ربط کو بیان کر لوں آپ کے سامنے. سورہ فاتحہ کی تفسیر بھی آپ سن چکے ہیں. اس کے اندر اللہ نے اپنی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد اللہ کی عبادت کو اور دینی اور دنیاوی معاملات کوئی بھی مقصد ہو اس میں اللہ سے مدد مانگنے کو کہنے کے بعد اللہ نے ایک عجیب و غریب اور زبردست دعا کی تعلیم فرمائی ہے، سیدھے راستے کی ہدایت. تو سیدھے راستے کے حصول سے پہلے اور سیدھے راستے کے حاصل ہونے کے بعد اور ان دونوں کے درمیان میں انسان کو بہت سارے حالات سے گزرنا پڑتا ہے، اور وہ ان حالات میں سب سے بڑی حالت اگر کوئی اور سب سے بڑی تکلیف اگر کوئی پیش آتی ہے تو یہ شیطان کا جال ہے اور شیطان کے وسوسے ہیں. شیطان نے اپنا جال پوری دنیا کے اندر بچھا رکھا ہے. تو اللہ نے قرآن کا خاتمہ سورہ ناس پر فرما کر یہ بتا دیا کہ ہم شیطان کے جال کو تار تار کر دیں گے، ختم کر دیں گے. آپ اس سورت کی تعلیمات پر عمل کر لو، ان شیطان کے وسوسوں سے گھبراؤ نہیں، ان شیطان کے وسوسوں کو اس سے میری حفاظت میں آ جاؤ اور میری امان میں آ جاؤ، میں تمہاری شیطان کے وسوسوں سے حفاظت کروں گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے. الحمدللہ سورہ ناس کی تفسیر بھی مکمل ہو گئی. اس کے بعد میں آپ کو ایک اور اہم بات کی طرف آپ کا اشارہ کروں. کل سے ہم سن رہے ہیں کہ انسان کے دو دشمن ہیں. ایک انسان کا دشمن انسانوں میں ہے اور ایک انسان کا دشمن شیطان ہے. انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں اور شیاطین تو ہے ہی انسان کے دشمن. تو آخر کیا قرآن کریم کے اندر کوئی ایسی آیتیں ہیں، قرآن کریم کے اندر کوئی ایسی تعلیمات ہیں جس کی روشنی میں ہم انسان کی مضرتیں اور انسان جو ہمارے دشمن ہیں اس کی کوئی جائز تدبیر اختیار کر سکیں اور ان شیاطین سے ہم ان کے حیلوں سے اور ان کے وسوسوں سے ہم محفوظ رہ سکیں؟ ہاں ہے نا. کچھ آیت میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. سورہ اعراف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا اگر تمہارے دشمن انسان ہیں اور انسان تمہارے سے دشمنی رکھتے ہیں، تمہارا برا چاہتے ہیں، تمہارے نقصان کے در پہ لگے ہوئے ہیں، تم ان کے ساتھ برائی کا معاملہ مت کرو، تم ان کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کرو، ان کے سامنے اخلاق کا مظاہرہ کرو، ان کو اچھی باتوں کی تلقین کرو اور ان کی برائیوں سے گھبراؤ نہیں، اکتاؤ مت اور اپنے پیشانی پر بل بھی مت لاؤ، اخلاق کا مظاہرہ کرتے رہو. یہ انسان اگر دشمن ہے تو اس کا علاج یہ ہے، اس کی تدبیر اللہ نے بیان کی خوبصورت انداز کے اندر. اور اگر شیطان ہمارا دشمن ہے تو اس کا علاج اللہ نے آگے بیان کیا ایک آیت مبارکہ کے اندر کہ اللہ نے فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کر کے فرما دیا
اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ اگر شیطانی وساوس سے بچنا چاہتے ہو نا تو اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دو، اللہ کی پناہ مانگو ان شیطان مردود سے۔ ون اینڈ اونلی ایک ہی علاج ہے شیطان سے اور ان کے وسوسوں سے بچنے کا کہ اللہ کی پناہ میں آ جانا، اس کے علاوہ کوئی اور علاج نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ ہم ذکر خدا کے اندر مشغول رہیں گے، لیکن اگر غافل ہوئے تو پھر شیطان آ لپکے گا، آ دھمکے گا اور ہماری آخرت اور دنیا برباد کرنے کی تو اس کے در پہ لگ جائے گا۔ ایک اور آیت ہے، وہ سورہ قد افلح المؤمنون جو 18واں پارہ ہے نا، اس کے اندر اللہ نے بیان کیا کہ انسان جو دشمن ہے ان سے آپ کیسے نمٹ سکتے ہو، ان سے آپ کیسے ان کی برائیوں سے اور ان کی دشمنی سے آپ کیسے دفاع کر سکتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا خوبصورت آیت نازل فرمائی، اللہ نے فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ۔ آپ کے ساتھ اگر آپ کا دشمن برائی کا معاملہ کرتا ہے تو آپ اس کے ساتھ برائی کا معاملہ مت کرو، آپ اس کے سامنے اچھائیاں پیش کرو، آپ برائی کے بدلے میں اچھائی دو، آپ اس کے سامنے اخلاق کا مظاہرہ کرو، انتقام اور بدلہ لینے کے در پہ مت رہو کہ فلاں آدمی نے، فلاں میرا دشمن ہے، میرا برا چاہا ہے تو میرے دل کو ٹھنڈک نہیں پہنچے گی جب میں اس کے ساتھ برائی کا معاملہ نہ کر لوں، میرے جیو کو شانتی نہیں ملے گی جب تک میں اس کے ساتھ برا معاملہ نہ کر لوں۔ نہیں، قرآن کی تعلیمات یہ نہیں ہے، قرآن کی تعلیمات یہ ہے کہ برے لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، برے لوگوں کے ساتھ اخلاق کا معاملہ کرو۔ یہ تو انسان جو دشمن ہو اس کا دفاع کرنے کے لیے، لیکن اگر شیطان ہمارا دشمن ہے تو آگے اللہ نے اس کا بھی کیا خوبصورت انداز کے اندر علاج فرمایا اور کیا ہمیں بہترین دعا سکھائی۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ۔ ان شیطان کے وسوسوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے دعا سکھائی کہ اے میرے رب ان شیطان کے ہیلوں سے اور ان شیطان کی چھیڑخانی سے میری حفاظت فرما اور مجھے اپنی پناہ میں لے لے، اور یہ شیطان میرے قریب نہ آئے، میرے پاس نہ آئے، اس سے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ بتاؤ کتنی خوبصورت دعا اللہ نے سکھائی۔ ایک اور جگہ سورہ حامیم سجدہ کے اندر اللہ نے انسان اور شیطان دونوں کے وسوسوں اور دونوں دشمنوں کی ایک مؤثر تدبیر بتائی ہے اور مؤثر علاج بتایا ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے ادفع باللتی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ اے میرے بھائیوں، انسان اگر آپ کا دشمن ہے، آپ کا برا چاہتا ہے، آپ اس کا برا ہرگز مت چاہو، اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو، اخلاق پیش کرتے رہو، اس کے سامنے اپنے اخلاق حسنہ پیش کرتے رہو۔ دنیا میں آپ دیکھو گے، مشاہدہ کرو گے، آپ کا یہ اچھے اعمال پیش کرنا، آپ کا برائی کا بدلے کا جواب اچھائی سے دینا آپ کو دنیا میں ضرور دکھائے گا، ضرور مشاہدہ کرو گے کہ یہ آپ کے دشمن، کھلے دشمن، آپ کے حقیقی اور مخلص دوست بن جائیں گے، اخلاص والے دوست بن کے آپ کے سامنے ظاہر ہوں گے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ کوئی اور نہیں کہتا، یہ قرآن کہتا ہے، یہ اخلاق کا اثر ہے، قرآن کی تعلیمات کا اثر ہے۔ اچھے اخلاق پیش کرو، اللہ تمہارے دشمن کو تمہارا مخلص دوست بنا دے گا۔ آگے اللہ نے شیطان کی چالوں سے اور شیطان جو ہمارا دشمن ہے اس سے حفاظت کے لیے تقریباً ایسی آیت فرمائی جو سورہ اعراف میں پیش کی گئی کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ خلاصہ یہی ہے کہ شیطان سے بچنا ہے تو اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دو اور ان شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو، ان کے وساوس سے اللہ کی پناہ مانگو۔ یہ کچھ آیات یہ مؤثر تدبیریں ہیں اور مؤثر علاج ہیں جس سے ہم انسانوں اور شیطان کی دشمنیوں سے بچ سکتے ہیں۔ الحمدللہ یہ سورہ ناس کی تفسیر کافی حد تک مکمل ہو گئی۔ اب آخر میں یہ بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کر دوں۔ کل سے آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے
کہ یہ مولانا صاحب نے کیا لگا رکھا ہے، شیطان کی شان میں قصیدے پڑھے ہی جا رہے ہیں کہ شیطان اتنی قوت کا مالک ہے، اتنی طاقت کا مالک ہے، اس کا زور تو ایسا چلتا ہے کہ اچھے اچھے صلحاء کو اور اچھے اچھے بزرگوں کو بھی اس نے دھول چٹا ڈالی ہے۔ تو ایسا تو شیطان پاورفل ہے، تو ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں، آپ ایمان والے ہیں، آپ اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شیطان کی چال یہ آپ کے لیے یہ ایسی خطرناک ثابت نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ خود قرآن کریم میں فرماتا ہے ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا مکر ایمان والوں کے لیے، اخلاص والوں کے لیے، اعمال کرنے والوں کے لیے، متقین لوگوں کے لیے یہ لچر ہے، اس کا مکر یہ کمزور ہے۔ اور اللہ نے خوبصورت آیت میں تو صراحت کے ساتھ بیان فرما دیا کہ ایمان والوں اور اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب قرآن کی تلاوت کا آغاز کرو نا تو اللہ کے نام سے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، ان شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو، پھر قرآن کی تلاوت سے آغاز کرو، قرآن کی تلاوت کرو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ یہ شیطان کا جو پاور ہے اور شیطان کی جو طاقت ہے یہ ان لوگوں پر نہیں چلتی ہے جو ایمان لائے اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، تو بھئی کس پر چلتی ہے؟ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون، شیطان کا زور ان لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو اپنا رفیق بناتے ہیں، اپنا ساتھی بناتے ہیں، اپنا دوست بناتے ہیں اور جو اس کو شریک مانتے ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر 19-20 ہو بھی گیا، ہم انسان ہیں اور شیطان کو اللہ نے چونکہ کچھ اختیارات دیے ہیں، وہ ہمیں پھنسا سکتا ہے، ہم اس کے شکنجے سے باہر نہیں جا سکتے، لیکن ہمیں گھبرانا کیوں جب ہمیں قرآن کی تعلیمات ہمارے سامنے ہیں۔ اللہ نے اتنی خوبصورت صورت میں یہ تعلیم دے دی کہ آپ ان کے ہتھ کنڈوں سے اور ان کی شرارتوں سے اور ان کے شرور سے ہرگز مت گھبراؤ، میرے سے یہ دعا مانگو اور ان کی شرارتوں سے اور ان کے وسوسوں سے میری پناہ مانگو، انشاءاللہ میں تمہاری مدد کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کے ان وسوسوں سے ہماری حفاظت فرماوے اور کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ کل انشاءاللہ سورہ فلق کی تفسیر کا آغاز کیا جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔